شیخ کے کلام میں حضرت بایزید بسطامی کے ایک ایسے قول پر کہ جس کی شرح میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کھاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے کہ وہ مراد کیا ہے۔ آپ کا قول ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو، یا قول ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ میں مراد ہوں، یعنی میں ارادے کی پروڈکٹ ہوں، ارادے کا نتیجہ ہوں۔ ارادہ کسی عدم سے جڑا، اس کے نتیجے پہ کوئی شے وجود پذیر ہوئی، وہ وجود پذیر ہوئی شے میں ہوں، میں مراد ہوں، یعنی ممکن ہوں، معدوم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے شیخ اکبر کی ایک نئی اصطلاح کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری پچھلی ویڈیو کا ایک تسلسل ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ اکبر کی اصطلاح ارادے کے اوپر بات کی تھی، لیکن وہ صرف اس کا ایک ابتدائی سا تعارف یا ایک بنیادی مفہوم دیا تھا۔ ابھی ہم کچھ ارادے کے اوپر کچھ ویڈیوز بنائیں گے تاکہ پوری طرح سے یہ اصطلاح جو ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر آ جائے اور آپ حضرات کے سامنے اس کی تمام تفصیلات آ جائیں۔ تو شیخ اکبر کا ارادے سے متعلق اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ارادہ تخلیق کا اوزار ہے، یعنی کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ ایجاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شے پہلے عدم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو وجود میں لانا چاہتا ہے۔ تو یہ ارادے کا ایک بنیادی اصطلاحی مفہوم ہے۔ اب اسی مفہوم کو لے کے شیخ آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ما نرید من اللہ الا اللہ، کہ ہمارا ارادہ اللہ سے صرف اللہ کا ہی ہے، یا ہم اللہ سے صرف اللہ ہی چاہتے ہیں۔ اردو میں ہم نے یہ لفظ چاہت جو ہے یہ محاورے کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ ارادے یہاں پر لفظ ارادہ ہی ہے اور مراد بھی وہی لی جائے گی کہ جو شیخ اکبر کی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ظاہر غیر محقق ہے۔ اگر اس بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کے اس قول کی کیا مراد ہے کہ ہم اللہ سے صرف اللہ ہی چاہتے ہیں یا ہمارا ارادہ اللہ کے بارے میں صرف اللہ ہی ہے، تو انہیں کچھ خبر نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وجود کا ارادے سے اصلاً تعلق نہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیخ اکبر نے ارادے کو عدم سے جوڑا ہے، وجود سے نہیں۔ اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ اللہ سے صرف اللہ کا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی موجود ہے، تو وہ کس چیز کا ارادہ کر رہا ہے؟ آگے فرماتے ہیں بلکہ ارادے کا تعلق تو معدوم سے ہے کہ اسے ایجاد کرے۔ اسی لیے تو آیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کی ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حق تعالیٰ تو موجود ہے، لہٰذا ارادے کا اس سے تعلق نہیں۔ یہاں ان لوگوں کی مراد اس کی رویت یا اس کی معرفت ہو سکتی ہے، یا اس نسبت کی معرفت ہو سکتی ہے جو ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے اوپر بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ما نرید من اللہ الا اللہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رویت، اللہ کی معرفت یا اس نسبت کی معرفت کے طالب ہیں جو فی الحال معدوم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فی الحال موجود ہے، تو اس صورت میں لفظ ارادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں یہ معرفت، یہ رویت، یہ نسبت طلب کے وقت طالب کے پاس نہیں ہوتی، یوں ارادہ عدمی امر سے جڑا، اور یہی عدم ارادے کا حقیقی متعلق ہے۔ تو یہی شیخ نے اس جگہ پہ پھر دوبارہ وہی بات کی کہ ارادے کا تعلق عدم سے ہے، یہ تمام عدمی امور سے ہے، نسبتوں سے ہے، یا عدمی ذوات سے ہے کہ ان کو ایجاد کیا جائے۔ ارادے کا تعلق وجود سے نہیں ہے، اور نہ ہی ارادہ پہلے سے وجود پذیر ہوئی کسی شے کو جڑ سکتا ہے کہ اسے دوبارہ سے ایجاد کرے۔ تو جب شیخ کا یہ مفہوم واضح ہو گیا تو آپ قرآن مجید میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ کس حد تک اپنی ہر اصطلاح کو قرآنی اصطلاح کے طور پر ہی پیش کرتے ہیں۔ تو ارادے کے حوالے سے قرآن مجید میں جو چند آیات آئی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے اور تم سے کوئی جزا، کوئی صلہ یا شکر طلب نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے تو لا نرید منکم جزان ولا شکورا، جو جزا ہے، جو صلہ ہے یا جو شکر ہے، جس ٹائم وہ کھلا رہے تھے اس ٹائم وہ معدوم تھا، کیونکہ شکر تو بعد میں ہی ادا کیا جائے گا نا، صلہ تو بعد میں دیا جائے گا۔ اس وقت تو کوئی صلہ پہلے سے کسی نے نہیں دیا، اگر پہلے سے کوئی صلہ اس نے دیا ہے تو وہ پھر صلہ تو نہیں ہے، وہ تو معاوضہ ہو گیا، لیکن اس کی نفی آگے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہارے اوپر کمی کرے، تمہارے بوجھوں میں کمی کرے، کیونکہ انسان بڑا کمزور تخلیق ہوا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی کمی کی پہ بات کر رہا ہے کہ جو فی الحال معدوم ہے، یعنی وہ کمی انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ انسان نے بہت زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بوجھ کم ہو، تو کمی معدوم ہے، زیادتی موجود ہے، اسی لیے کہا یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے وہ کمزور تخلیق ہوا۔ تو یہاں پر بھی ارادہ آدمی چیز سے جڑا۔ پھر وہ والی آیت تو ہے ہی ہے کہ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ چیز ابھی معدوم ہوتی ہے تو تب ارادہ اس سے جڑتا ہے اور اس کو ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ ارادے کے حوالے سے چند آیات تھی کہ جو بالکل واضح کر رہی ہیں کہ قرآن مجید میں بھی ارادے کو عدمی امور سے، عدمی نسبتوں سے، عدمی اشیاء سے ہی جوڑا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شیخ کے کلام میں حضرت بایزید بسطامی کے ایک ایسے قول پر کہ جس کی شرح میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کھاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے کہ وہ مراد کیا ہے۔ آپ کا قول ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو، یہ قول ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ شیخ اکبر اس قول کی شرح فرماتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی کے اس قول کی شرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ نے جان لیا کہ ارادے کا تعلق عدم سے ہے، کہ وہ کسی معدوم شے کو موجود کرے، اب یہ بالکل واضح ہے، قرآن مجید کی آیات کے بالکل مطابق ہے بات، اور دیکھا کہ ممکن عدم ہے چاہے وجود سے متصف ہے۔ اب ممکن عدم ہے سے مراد یہ ہے کہ جب شیخ اکبر فرما رہے ہیں کہ جب حضرت بایزید بسطامی نے دیکھ لیا کہ عدم کا ارادے کا مطلب یہی ہے کسی معدوم شے کو موجود کیا جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خود پر غور کیا کہ ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود ممکن ہے، ممکن مطلب عدم میں، ان کے پاس تو اپنا ذاتی وجود ہی نہیں ہے، ان کو یہ وجود بھی کسی اور ہستی نے دیا ہے، چاہے کچھ لمحے، کچھ عرصے کے لیے وہ اس سے متصف ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ میں مراد ہوں، یعنی میں ارادے کی پروڈکٹ ہوں، ارادے کا نتیجہ ہوں، ارادہ کسی عدم سے جڑا، اس کے نتیجے پہ کوئی شے وجود پذیر ہوئی، وہ وجود پذیر ہوئی شے میں ہوں، میں مراد ہوں، یعنی ممکن ہوں، معدوم ہوں، اور تو صاحب ارادہ ہے۔ تو سے مراد حق تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ تو صاحب ارادہ ہے، یعنی موجود ہے اور موجود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس شرح کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی کا یہ قول سمجھیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو۔ تو میرا ارادہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو کیونکہ میں خود ممکن ہوں، خود معدوم ہوں، خود وجود پذیر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو در حقیقت میرا ارادہ ہی یہی ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرا ارادہ ہے کہ میرا ارادہ ہو، تو پھر وہ محتاج ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، وہ اپنے ارادے کو نافذ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ حق تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو یہ شیخ اکبر کے نزدیک ارادے کا متعلق عدم ہونا، ارادے کا معدوم سے جڑنا، ارادے کا تخلیق کرنا، اس کے حوالے سے ایک وضاحتی ویڈیو تھی۔ اسی اصطلاح کو ہم دوبارہ لے کے چلیں گے اور مزید دیکھیں گے کہ ارادے کا خلق سے کیا تعلق ہے اور ارادے کے باقی دیگر متعلقات کیا ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔